اور اپنے معاصرین کو بتایا کہ ایک کامل صوفی اور ایک کامل صاحب ارشاد کا کرائیٹیریا کیا ہے، لہذا ہر میدان میں آپ کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن جو تقویٰ ہے ہر جگہ اس کا آپ کو غلبہ نظر آئے گا۔ جب عباسی خلیفہ المستنجد باللہ آیا آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے بہت بڑی بڑی اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر وہ نذرانہ پیش کرنے آتے تھے۔ خلیفہ وقت کا اول تو کہیں جانا ہی یہ بڑی عجیب بات تھی، یہ صرف حضور غوث پاک کی بارگاہ تھی جہاں عباسی خلیفہ خود چل کے آتا تھا، ورنہ سب لوگ عباسی خلیفہ کے دربار میں جاتے تھے۔ یہ بھی آپ کے تقویٰ کی ایک عجیب مثال تھی۔ اور جب خلیفہ آتا تھا تو آپ اندر تشریف لے جاتے تھے، بادشاہ وقت آ رہا ہے آپ اٹھ کے اندر تشریف لے، اور بادشاہ بھی نہیں، خلیفہ عالم اسلام کا، خلیفۃ المسلمین عباسی خلیفہ، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی ہیبت شان شوکت کیا ہوتی تھی۔ وہ اس لیے فرماتے تھے اپنے مریدین کی تربیت کے لیے کہ مجھے حاکم وقت کے لیے اٹھنا نہ پڑے، حاکم وقت ایک درویش کے لیے کھڑا ہو، ایک درویش حاکم وقت کے لیے کھڑا نہ ہو۔ پھر جب وہ آ جاتا تو آپ اندر سے تشریف لاتے تھے۔ دین کے عزت، عظمت اور وقار کا ایسا اظہار تھا اور ایسی شان استغنا تھی۔ اس نے جب اشرفیاں پیش کی اور وہ تھیلیاں پیش کیں تو آپ نے اپنے دست غوثیت میں ان تھیلیوں کو لیا اور دبوچا اور نچوڑا تو اس میں سے خون کی دھاریں بہنے لگیں اور خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ مستنجد باللہ، اگر حضور علیہ السلام کے چچا عباس کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ تھیلیاں اتنی نچوڑتا کہ یہ خون بہہ کر تیرے محل کے ستونوں تک پہنچ جاتا۔ یہ تقویٰ اور یہ مزاج اور یہ استغنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور مثال اور وراثت چھوڑا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، جن کے لیے آپ رول ماڈل ہیں اور ہمارے ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی پوری آپ چین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لیں، رسالہ قشیریہ کا مطالعہ کر لیں، آپ عوارف المعارف کو دیکھ لیجئے، تو اولیاء اللہ کے احوال میں جو سب سے بنیادی اور غالب چیز نظر آتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں معزز ترین وہ ہے جو صاحب تقویٰ۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے جب بھی پوچھا گیا، وہ ایک بدو صحابی آئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ ڈرنا اور بچنا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر متقی آل محمد ہے، میری امت کا ہر صاحب تقوی شخص وہ میری آل میں سے۔ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف بخشا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے صاحب تقوی شخص کو۔ اور پھر قرآن نے ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، اور حدیث پاک میں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور یہی مومن کا کمال ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار بھی رہے، نا امید بھی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کے جلال سے بے خوف بھی نہ ہو۔ اور یہی حال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کا، اولیاء اللہ کا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کے اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے
وہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جنہ پریا سر تے تریا تو پیر ترن ڈر ڈر کے. یہ ہے نشانی تعلق کی، دوستی کی. وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے جتنا مقرب ہے اور جتنا دوست ہے. ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے خوف ہو گئے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور غوث پاک کی آپ سیرت دیکھیے تو شیطان نے اٹیک کیا ہے اسی دوستی اور اس محبت اور ولایت کی آڑ میں کہ تم ہمارے بہت مقرب ہو گئے ہو، لہذا سارے احکام تم سے ساقط ہو گئے، اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی تقوی کی ضرورت نہیں. تو آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان جو تھا وہ جو غبار سا بنا تھا وہ چھٹ گیا. تو پھر اس نے دوسرا حملہ کیا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فوراً فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا ھذا من فضل ربی. فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ قدم قدم پہ ہماری پاسداری بھی کرتا ہے، ہماری نگہبانی بھی کرتا ہے اور شیطان کے اور نفس کے شر سے ہمیں بچاتا ہے. بنیادی کام یہی ہے. سیدنا بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے سالکین کے لیے، مریدین کے لیے، کہ جب بھی پرواز کرو دائرہ شریعت کے اندر رہ کے پرواز کرو کہ اگر تم گر بھی گئے تو دوبارہ اٹھ سکو گے، اور اگر دائرہ شریعت سے باہر نکل گئے تو پھر دوسری پرواز کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اولیاء اللہ ظاہر ہے معصوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے تقویٰ کے مدارج طے کرنے. اہل حال اولیاء فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی سب سے جو بنیادی جو نشانی ہے اور ضرورت ہے وہ ہے شرک سے بچنا، شرک اور اس کی ہر قسم سے بچنا. اس کے بعد پھر معصیت، گناہ، برائی اور نافرمانی سے بچنا، یعنی گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنا. اس کے بعد پھر شبہات سے بچنا. تو اس کی آپ اولیاء اللہ کی زندگی میں مثالیں دیکھیے تو ایسی ایسی عجیب مثالیں ہیں. حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھی کا کام کرتے تھے، تو وہ گھی کے ایک گھڑے بنے ہوئے آتے تھے. تو ایک دفعہ ایک گھڑے میں سے چوہا نکلا. تو آپ نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ بھائی یہ کس گھڑے میں سے چوہا نکلا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بھول گیا ہوں کس گھڑے میں سے چوہا نکلا ہے. تو آپ نے فرمایا اب اس کو بیچنا نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک گھڑے، ظاہر ایک میں سے نکلا تھا، باقی 39 ٹھیک تھے، لیکن عجیب و غریب مزاج تھا ان کا کہ اب کیا ہوگا کہ شک آ گیا، شبہ آ گیا، لہذا اس کو فروخت نہیں کرنا، ایکسپلائٹ نہیں کرنا. ہمارے ہاں دیکھیے کہ جان بوجھ کر لوگ ملاوٹ والی اور گھٹیا چیزیں تیار کر کے بیچ رہے ہیں، اور وہاں قدرتی طور پہ شک آ گیا تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب ہم اپنا منافع، پروفٹ کیا، اصل زر ہے اس کو بھی قربان کریں گے، لیکن خلاف تقوی نہیں جائیں گے. حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بصرہ گئے، کچھ بیج خریدے، وہاں سے واپس بستام آئے تو اس میں سے کچھ چیونٹیاں نکل آئیں. دیکھا کہ یہ تو بصرہ کی چیونٹیاں ہیں، تو ان کو میں یہاں لے آیا ہوں. پھر واپس سفر کیا اور جا کے ان چیونٹیوں کو وہاں پر چھوڑا اور واپس تشریف لائے. یہ مزاج تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اپنے قمیض کا دامن دھو رہے تھے. تو کوئی شخص گزرا، اس نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوا، کیوں دھو رہے ہیں؟ فرمایا کیچڑ لگ گیا تھا تو اس لیے میں دھو رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کا تو اپنا فتویٰ ہے کہ اگر ایک سکے کے برابر تھوڑی سی کیچڑ یا گندگی یا نجاست لگ جائے تو وہ خشک ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. اگر جواز بھی ہے تو وہ فتویٰ ہوگا، اور تقویٰ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی میسر ہے اور آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ضرور حاصل کیا جائے. پھر اس سے آگے ورع ہے، تقویٰ سے آگے ایک مرتبہ ہے ورع. امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لائے ہیں کہ ایک خاتون تھی بغداد شریف میں اور چرخہ کاٹ رہی تھی. سرکاری مشلیں گزری، لائٹ پڑ گئی، وہ اپنے چراغ کی روشنی میں یا چاندنی میں کاٹ رہی تھی. وہ جب مشلیں سرکاری گزری تو لائٹ بڑھ گئی، اس میں بھی کچھ چرخہ کٹ گیا، سوت بن گیا. تو فوراً کام روکا
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئیں، کہا کہ حضرت یہ جو چرخہ میں نے کاٹ لیا ہے ان سرکاری مشلوں کی روشنی میں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے، فرمانے لگے کہ تم کہیں بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا جی میں ان کی بہن ہوں۔ تو فرمایا پھر اس فتوے کا صحیح جواب وہی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ اس کا درست تو گویا اہل علم فتویٰ میں بھی یہ احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے تقوی سے بڑھ کے ہے تو پھر ہم اس کے جواب کے بھی اہل نہیں ہیں۔ ورع وہ مقام ہے، زہد وہ مقام ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اپنے سے زیادہ صاحب تقوی کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اولیاء اللہ کا وصف خاص جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ایمان کے بعد تقوی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت اول اور آخر تقوی کے نور سے معمور ہے اور روشن ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی اولیاء کرام بزرگان دین کے اس فیض تقوی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کی سیرت کو ہم اس پہلو سے جانیں، بزرگان دین کی سیرت کو، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اولیاء کرام اہل حال بزرگان دین وفات کے بعد بھی ان کا صرف ذکر اور تذکرہ وہ بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اندہ ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جب ان کا صرف ذکر شروع ہو جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ایک موٹیویشن پاور ہمیں مل رہی ہوتی ہے، چاہے آپ ان کا ذکر پڑھ لیں، چاہے ان کا ذکر کر لیں، چاہے ان کا ذکر سن لیں، تینوں طرح سے ان کا فیض روحانی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ گویا ان کی صحبت کا کام دے رہی ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہمیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے شریعت میں کہ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کے مرحومین کے محاسن کو، تذکرے کو، خوبیوں کو بیان کرتے رہا کرو۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر گویا یہ بھی ہمیں تقوی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں تقوی کا فیض نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اور طبیعت مائل ہوتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ پہلے درجے میں کہ آپ ایمانیات میں اور اعتقادات میں اور عقائد میں تقوی کے میدان میں آتے ہیں، پھر آپ کبائر اور صغائر سے بچ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اور پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ آپ مشکوک اور مشتبہات چیزوں سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پھر نتائج اور ثمرات جو ہیں آپ کو عبادت میں پھر لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی بندگی میں پھر مزہ آتا ہے، اور اس کے لیے پھر کھینچا تانی نہیں کرنی پڑتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، جو قلیل ہے وہ کثیر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اصول اور یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ کوانٹٹی کا دین نہیں ہے، اسلام کوالٹی کا دین ہے، اور یہی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے کہ آپ جو عمل کریں اس میں اخلاص کا اور اس میں کوالٹی کا خیال رکھیں کہ کتنے احسن طریقے سے اور کتنے تقوی اور طہارت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ادا کیا ہے، تو پھر وہ بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن نتائج اور ثمرات اس کے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی برکات اور اولیاء کرام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مستفید اور مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اپنے معاصرین کو بتایا کہ ایک کامل صوفی اور ایک کامل صاحب ارشاد کا کرائیٹیریا کیا ہے۔